آج کی کہانی کا نام ہے خون کا سایہ۔ یہ کہانی حارث نامی ایک شخص کی ہے جو اپنی لالچ اور پیسے کی بھوک کے ہاتھوں ایک ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جہاں اسے اپنی زندگی کی سب سے بھیانک رات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کہانی میں سنسنی خیز موڑ اور خوفناک واقعات کے ساتھ ایک ایسا سبق ہے جو ناظرین کو چونکا دے گا۔ کہانی: رات کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حارث، جو ایک دولت مند شخص تھا، ایک دور دراز علاقے میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں سفر کر رہا تھا۔ حارث کے پاس بے شمار دولت تھی، لیکن اس کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اسے مزید پیسہ چاہیے تھا، چاہے اس کے لیے اسے کسی کی زندگی بھی ختم کرنی پڑے۔ سفر کے دوران اچانک اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور وہ جنگل کے بیچ میں اکیلا پھنس جاتا ہے۔ حارث غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور گاڑی کو دوبارہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گاڑی نہیں چلتی۔ وہ گہری سانس لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید اسے پیدل چل کر مدد لینی پڑے گی۔ رات کے اندھیرے میں اس کا دل خوف سے دھڑک رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ جنگل میں چلتے چلتے اسے دور ایک ویران حویلی نظر آتی ہے۔ حویلی کے باہر ایک بوسیدہ سی تختی پر لکھا ہوتا ہے، یہاں سے آگے موت ہے۔ حارث ہنس کر کہتا ہے، موت؟ میرے جیسے لوگ موت سے نہیں ڈرتے، اور حویلی کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور ایک ادھیر عمر کا پرسرار شخص سامنے آتا ہے۔ وہ زرد آنکھوں والا آدمی حارث کو اندر آنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے، تم نے جو راستہ چنا ہے اس کا انجام ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ حارث ہنستا ہے اور کہتا ہے، مجھے نصیحتیں نہ دو، میں اس دنیا کا مالک ہوں۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے کہتا ہے، یہی غرور تمہیں یہاں لایا ہے، لیکن یاد رکھو یہاں سے نکلنے والا کبھی نہیں بچتا۔ حارث، جو اس کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا، حویلی کے اندر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے، اس کا سامنا 3 مختلف کمرے سے ہوتا ہے۔ ہر کمرے کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے، پہلے پہ لالچ، دوسرے پہ خیانت اور تیسرے پہ قتل۔ حارث کو دل میں خوف سا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ لالچ کے دروازے کو کھول کر اندر چلا جاتا ہے۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے اپنا ماضی یاد آنے لگتا ہے، جہاں اس نے اپنے سب سے اچھے دوست کو دھوکہ دے کر اس کی ساری دولت ہتھیائی تھی۔ اچانک کمرے میں وہ دوست کا سایہ نظر آتا ہے، جو حارث کو غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حارث چیخ کر کہتا ہے، یہ ممکن نہیں، تم مر چکے ہو، مگر سایہ اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، تم نے میری زندگی برباد کی، اب تمہاری باری ہے۔ حارث چیخ کر کمرے سے باہر بھاگتا ہے اور دوسرے کمرے خیانت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کمرے میں اس کے سامنے وہ لوگ آ جاتے ہیں جنہیں اس نے دھوکے سے ٹھگا تھا، جن کا پیسہ اور عزت اس نے چھینی تھی۔ وہ سب اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں جیسے اس کا گلا گھونٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حارث خوفزدہ ہو کر تیزی سے تیسرے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ تیسرے کمرے کا دروازہ، اس کی تختی کون سی تھی، کیا نام لکھا ہوا تھا؟ قتل۔ اندر داخل ہوتے ہی کمرہ خون کی بو سے یعنی اسمیل سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کمرے میں اس آدمی کا سایہ نظر آتا ہے جیسے حارث نے دولت کی لالچ میں مار دیا تھا۔ اس کمرے میں اسے اس آدمی کا سایہ نظر آتا ہے جسے اس نے دولت کی لالچ میں قتل کر دیا۔ وہ آدمی اس کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے، حارث، تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، اب تمہاری سزا کا وقت ہے۔ حارث گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ قید میں ہے، چاروں طرف اس کے گناہوں کی سائے اسے موت کے قریب لے جا رہے ہیں۔ وہ چیختا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن اس کے سامنے اس کے گناہوں کے خوفناک سائے مزید قریب آتے جاتے ہیں۔ آخری چیخ کے ساتھ حویلی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی لوگوں کو حارث کی بے جان لاش جنگل میں ملتی ہے۔ اس کا آخری پیغام ہے اس کہانی کا کہ یہ کہانی اس بات کا سبق دیتی ہے کہ دنیاوی لالچ اور غرور انسان کو ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو لوگ دولت کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے ہیں اور دوسروں کا حق مارتے ہیں، انہیں کبھی نہ کبھی اپنی زندگی کا حساب دینا پڑتا ہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، کہانی پسند آئی ہو، معذرت کے ساتھ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا چینل ڈاک ہو جائے تو آپ